نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں، لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں، خون دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا چراغ، سازشیں لاکھ اڑتی ہیں ظلمت کا نقاب، لے کر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ۔ صدر علی وقار، آج کا میرا عنوان کہ کیا ہم آزاد ہیں، اس موضوع کو جب لکھنے کے لیے میں نے قلم اٹھایا تو میری آنکھوں کے سامنے حق کی آواز لگانے کے لیے عزیز مہمن کی لاش نظر آئی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا واقعہ تو ہر ملک، ہر دیش، ہر مٹی، ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ تو میرے دل نے اس بات کو تسلیم کر لیا، لیکن اس کے اگلے ہی پہلو میں جب ایک بچے کے سامنے اس کی ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تو میرے دل کو ایک تسلی نہیں ہوئی، بلکہ میرے دل نے غیرت کو جھنجھوڑا کہ تو لکھ اور تو سچ لکھ، حق لکھ، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ تو لکھنے سے ہی آگے نکلے گا۔ ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر معیشت کی بڑی کمزوری ہے، کیونکہ ملک پاکستان کے اندر اگر معیشت نہ ہوتی، اگر معیشت کمزور ہے، اسی وجہ سے تو ہم ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کشمیری، فلسطینی، برما کے لوگوں کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہم اخلاقی رواداری کا شکار ہیں؟ نہیں۔ صدر علی وقار قرارداد قائد اعظم نے جو پیش کی کہ اس نے فرمایا کہ ہم اخلاقی نہیں بلکہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں، تو میں اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں۔ صدر علی وقار، سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات، منہ لپیٹے ایک مجبور ماں اپنے نومولود بچے کو عیدی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کیا تیری ممتا تجھے ستائے گی؟ نہیں۔ اس بچے کی سسکیاں تجھے رلائیں گی؟ نہیں۔ اس کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی؟ نہیں۔ تو منہ سے کپ کپاتی ہوئی ماں جب یہ آواز دیتی ہے کہ میں اپنے بچے کے اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اس بچے کا مجھ سے بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا، تو اس پر یہ کہنا بجا رہتا ہے کہ خواب میں ماں کی محبت کو مٹا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ صدر علی وقار، کیا اس ماں کا اصل مسئلہ اخلاقیات ہی تھا؟ نہیں، اس کا اصل مسئلہ معاشیات ہے۔ آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ صدر علی وقار، 2 جمع 2 4 روٹیوں کے بجائے 2 جمع 2 4 تو تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ خاکوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، خاکوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، گول جو بھی چیز ہو روٹی دکھتی ہے۔ اور تو اور عبادت اور ریاضت بھی تب ہوتی ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ صدر علی وقار، جب لاہور کے اندر بشرا نامی خاتون اپنے 2 بچوں سمیت چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا جائے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں بلکہ معاشیات ہے۔ ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جب میں نے اس چیز کو لکھنے کی جسارت کی تو میرا وجود کانپنے لگا کہ ایسی دھرتی پر تو رہ رہا ہے جس کی جگہ پر پی ایم، پرائم منسٹر آف پاکستان، سی ایم، چیف ایگزیکٹو آف پاکستان بھی رہتے ہوئے، ایک نتاشا لڑکی عورت جس نے نشے کی دھن میں 5 لوگوں کی جان لی، کیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں، کوئی قانون نافذ نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بڑے بھی، ہمارے دوسرے بھی سب کو قانون بغیر حافظ ہو رہے ہیں۔ نہیں صدر علی وقار، اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ 24 گھنٹوں کے اندر ڈاکٹر اور وکیل حضرات نے اسے پاگل اقرار دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کی بنا پر دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی لا پر اسے نافذ کیا گیا، لیکن کوئی قانون نہیں۔ ہم آزاد نہیں۔ کیا آزادی ہے کہ ایک جی ٹی روڈ کے اوپر پڑا ہوا واٹر کولر بھی، جس کے ساتھ ایک پڑا ہوا گلاس بھی زنجیروں سے جکڑ دیا جائے، اور پھر کیا اس میں طلباء خاک آزاد ہوں گے؟ نہیں، کوئی آزادی نہیں۔ اور آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، سمندر سے کہو اپنی موجیں سنبھال کر رکھے، سمندر سے کہو اپنی موجیں سنبھال کر رکھے، یہاں صرف ہم ہی کافی ہیں طوفان لانے کے لیے۔ والسلام۔